وے میں جب تک علم نہیں ہوتا تو انسان صحیح گائیڈ نہیں کرتا. کوئی چار کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے. تو عالم بھی ایک پراپر ہے. پہلے عربی گرامر میں عبور ہونا چاہیے, عربی ادب پہ عبور ہونا چاہیے, کیونکہ سارے علوم تو عربی زبان میں ہیں. اس کے بعد پھر فقہ کو پراپر وے میں پڑھنا چاہیے. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے علماء نے قرآن و سنت سے جو مسائل نکالے ہیں ان کا اختلاف کیا تھا, ان کے ایک ایک کے دلائل کیا تھے. جب ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں, میرا بھی پہلے مدرسوں کے بارے میں یہی خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا مدرسوں میں, ایسے ہی بچے بس شاید فضائل اعمال پڑھتے رہتے ہوں گے, بہشتی زیور پڑھتے رہتے ہوں گے. جب تک میں مدرسے میں نہیں گیا تو میرا بھی یہی خیال تھا. یہ بات اصولی طور پہ یاد رکھو, ہماری قوم کی ہر فیلڈ میں تباہی بربادی کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنا. جب تک خود مشاہدے نہ کیا کرو نہ جا کے کبھی کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس نہ کرو. میرے بہت سے کانسیپٹ یورپ کے بارے میں تبدیل ہو گئے جب میں وہاں گیا. حالانکہ میں بڑے جزم کے ساتھ کہتا تھا, لیکن جب میں وہاں گیا ہوں میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تھائی لینڈ کے بارے میں یہ تھا, اتنا عیاش ملک ہے. بینکاک تھائی لینڈ کا پہلا تصور کیا آتا ہے؟ عیاشی, ابے جگہ جگہ طوائفیں, اور او بھائی جو بھی جا رہا ہے وہ عیاشی کے لیے ہی جا رہا ہے, ایسا تصور تھا. اور ایک لوگ نہیں, ہر آدمی یہی کہتا تھا. جب ہم گئے تو ہمیں وہ ویسا ہی لگا جیسے باقی کنٹریز ہیں. ہاں 2 دفعہ گیا ہوں, ہوگی عیاشی میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ گلی محلوں میں بس گھومتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوں یا طوائفیں گھوم رہی ہوں. تو مخصوص مقامات پر ہے, وہ تو ساری دنیا میں ہر جگہ ہی ہے. وہاں ذرا سستی ہوگی. جیسے وہ 2 عورتیں میت پہ, خواتین میت پہ جب روتی ہیں نا تو اپنے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, ساڑیاں واڑیاں. تو میت پہ رو رہی تھیں, تو روتے روتے بھائی منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے بہن یہ دوپٹہ کتنے کا لیا, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا؟ تو وہ رو رہی ہے, منع کے ابا بیچارے آدھا ڈرامہ دیکھا تھا, آدھا رہ گیا ان کا, اللہ جنت نصیب ہے, بولٹن مارکیٹ سے لیا تھا. یعنی ان کی باتیں چل رہی ہوتی. تو کہہ رہی ہیں بولٹن مارکیٹ سے لیا تھا, ہاں اللہ تعالیٰ مرحوم کے, ہاں وہاں سستا مل جاتا ہے ذرا. تو تھائی لینڈ میں بے حیائی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, تھوڑی سستی ہوگی دوسرے ملکوں کی نسبت. لیکن ایسا میرے جو تصور تھا نا کہ وہاں جتنے لوگ رہتے ہیں گویا کوئی شریف آدمی رہ ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے شریف لوگ, بلکہ جو دوسرے ملکوں کی بے حیائی سے پریشان تھے, بہت سے انڈینز کو میں نے دیکھا وہ وہاں مائیگریٹ کر کے گئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کا فیوچر یہاں انڈیا کی نسبت زیادہ سیو ہے, ان کا یہ کہنا تھا, واللہ عالم. تو ایسے ہی نا, جب تک آپ نہیں دیکھتے, ملتے نہیں ہیں, دنیا کا پتہ چلتا نہیں ہے انسان کو. تو یہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں. اور یورپ میں کچھ خوبیاں بھی سامنے آئیں, کچھ ایسی خامیاں بھی آئیں جو پہلے ہمیں نہیں معلوم تھی, اور وہ میڈیا کی زینت نہیں بنتی. ایک خوبی جو لوگ کہتے ہیں نا عورت بہت محفوظ ہے, یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے نا, یہ کسی اور کو سناؤ جا کے, ٹھیک ہے نا. یورپ میں عورت بالکل بھی محفوظ نہیں ہے, یہ لطیفے ہیں. وہی محفوظ ہیں جو خیال کرتی ہیں اپنی حفاظت کا بہت زیادہ, ورنہ تو بہت ہی ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹروں سے نے بتایا ہمارے ہاں تو ایسا ہو جائے ڈاکٹر کلینک بند کر کے بھاگ جائے گا. ڈاکٹروں سے پوچھے میں نے وہاں پہ, بھائی ہر ہفتے کسی عورت نے کیس کیا ہوتا ہے جبری زنا, مجھے زبردستی زنا کیا میرے ساتھ. ہمارے ہاں تھوڑی ہوتا ہے ایسا, اور دوسرے تیسرے دن اور کوئی کیس ہی نہیں بنتا جس پہ دعویٰ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ثبوت تو ہے نہیں عورت کے پاس. بڑے عجیب ہی مسائل ہیں. خیر, کچھ خوبیاں بھی ہیں جو ہم سمجھتے تھے کہ نہیں ہیں, لیکن وہاں جا کے دیکھیں. تو دنیا میں کبھی بھی جب تک کسی کو دیکھو نہیں نا تو فوراً رائے قائم نہیں کر لیا کرو. یہ دیکھ کے چاول نہیں ہوتی دنیا کے, آپ نے باورچی جو ہے وہ چند چاول چیک کر کے پورے چاولوں پہ حکم لگا دیتا ہے. تو آپ نے 4 مولوی دیکھے, سارے مولویوں پہ حکم لگا دیا. چند مدرسے دیکھے, سارے مدرسوں پہ حکم لگا دیا. میں جب مدرسے میں داخل ہوا, میں تو کالج سے آیا تھا, تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا پتہ نہیں کیا, ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں. جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو بھائی وہ ماشاءاللہ ایسے علوم, اس میں ایسی ڈیبیٹ ہوتی ہے دلائل کی دنیا میں کہ یہ مسئلہ جائز ہے ناجائز ہے, اس کی دلیل امام شافعی کی کیا دلیل ہے, امام حنیفہ کی کیا دلیل ہے, امام مالک کیا دلیل دیتے ہیں, اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے, حدیثوں پہ بحث, سندوں پہ بحث. تو بہت مضبوط علم حاصل ہوتا ہے مدرسوں میں. ہاں بہت سی مدرسوں میں کھیپ ایسی تیار ہو رہی ہے جو فارغ ہوتی ہے, وہ ہوتے ہی فارغ ہیں, وہ ہر ادارے میں ہیں.
یونیورسٹیوں میں کتنے فیصد لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں؟ زیادہ تر تو نکلتے ہیں ہمیں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا واتا ہے نہیں ان کو. اسکولوں میں کیا حال ہے، لیکن مدرسہ اسکولوں اور کالجوں سے پھر بھی اچھا ہے. باقی جتنا بھی اچھا ہو، جب تک جس کو پڑھایا جا رہا ہے نا اس کا مینٹل لیول ہائی نہیں ہے، اس وقت تک آپ پروڈکٹ تیار ہی نہیں کر سکتے. تو مدرسوں میں ہوتا کیا ہے، انتہائی بہترین نظام تعلیم ہے، لیکن جن لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے ان میں میجورٹی انتہائی بہترین نہیں ہے. آپ کے بچوں میں جو ذہین سمجھدار جو خاندانی قسم کے ہوتے ہیں ان کو مدرسوں میں زیادہ تر نہیں بھیجا جاتا. اپاہج کو جو کسی کام کا نہیں ہے، گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتا تھا، وہ تو ہم بھی بھاگتے تھے، خیر اللہ معاف فرمائے، لیکن چھوڑ دیا تھا نا، وہ اب تک بھاگ رہا ہے، بڑے ہو کے بھی گھنٹیاں بجا کے بھاگ رہا ہے وہ. یعنی میں تو خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بھائی چور اچکا تھا بچہ، ڈاکو بن رہا تھا، تو ایک ہی حل تھا ماں باپ کے پاس، بھائی اب اس کو کہاں داخل کرو، مدرسے میں، تو پھر تھوڑی وہ مال تیار ہوگا. تو مدرسے میں آپ پڑھیں. اب تو اللہ کا شکر ہے بڑے خاندانی لوگ بھی آ رہے ہیں مدارس میں. جامعہ الرشید میں بھی ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی لایا جا رہا ہے، جو تھوڑا سا دنیاوی اچھے اچھے خاندانی. تو دوسرے مدارس میں بھی الحمدللہ تو بہت بہترین ہے. وہ دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں انسان کی. انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں اس کا نام ذہن میں نہیں ہے کیونکہ پہلے سے تو ارادہ نہیں ہوتا نا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا، ارادہ ہوتا تو آدمی دیکھ کے آ جاتا ہے. جب وہ دارالعلوم دیوبند گیا نا، وہ تو چھوٹا سا چھپڑا تھا جس میں پڑھائی ہوتی تھی، اس نے کہا بھائی یہاں پر جو اسکالرز تیار ہو رہے ہیں وہ اس لیول کے ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ماحول میں دونوں کے زمین اور یہ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور جو علوم یہ حاصل کر رہے ہیں وہ دنیا کو لیڈرشپ کی یعنی تیار کر رہے ہیں یہ لوگ. تو گورے قائل ہیں اس کے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بس یہ مدرسوں میں تو یوں ہوتا ہے، مدرسوں میں تو ایک ہی فقہ پڑھاتے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، سارے فقہ پڑھتے ہیں، دلائل پڑھتے ہیں، ان کے تجزیے ہوتے ہیں. بہت زبردست دماغ کھلتا ہے مدرسوں میں پڑھ کے. اصول فقہ آپ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا فقہائے کرام نے کیسے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے ہیں. ان کو اس اصول فقہ کی بھی الف بے نہیں پتہ ہوتی، چند رٹے رٹائے الفاظ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جامعہ الرشید کا میں نے ولاگ ڈالا تھا نا، جو طلبہ پڑھ رہے تھے، کتنے ایجوکیٹڈ لڑکے تھے، وہ یونیورسٹیوں سے فارغ تھے، نصاب ان کو وہی درس نظامی پڑھایا جا رہا. تو ان میں سے ہر ایک کا میں نے انٹرویو لیا. کسی کو 3 سال ہو گئے، کسی کو 2 سال ہو گیا، کسی کو 4تھا سال چل رہا ہے. میں نے کہا ان سے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ بتاؤ یہاں منجن بک رہا ہے مدرسوں میں؟ ایک ڈاکٹر آ کے اگر پڑھ رہا ہو، عالم بن رہا ہو، تو 1 سال میں پتہ چل جائے گا نا اس کو کہ کیا پڑھا رہے ہیں ہمیں. پھر بھی وہ اگلے سال ٹھہرا ہوا ہے، اس کا مطلب کچھ کوئی کام کی چیزیں پڑھ رہا ہے. تو یہ لوگ اپنا عیب چھپاتے ہیں. انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا مدرسوں میں تو یہ بہت بڑا عیب ہے کہ آپ نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا. تو اب یا تو یہ تھا کہ پڑھ لیتے، اب وہ مشکل کام ہے پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا، پڑھ لیتے نا. پڑھا نہیں ہے تو اب کیا کر لیا، مدرسوں کے خلاف. جیسے جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا، جب ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ تو ڈاکٹر سارے اس کے خلاف ہیں، میڈیکل سائنس میں جو اتنی ترقی کی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو غلط دوا دے رہے ہو لوگوں کو یہ تو غلط ہے. تو جواب میں کیا کہے گا، یہ نہیں کہ وہ پراپر وے میں پڑھ لے، وہ کہے گا بھائی یہ سارے کالج، میڈیکل کالج یہ منجن ہے، یہ میڈیکل سائنس کے نام پہ کیا بیچ رہے ہیں، منجن بیچ رہے ہیں، یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ کہنا شروع کر دے گا، اپنی جہالت چھپانے کے لیے ڈاکٹروں کو جاہل کہنا شروع کر دے گا. تو بالکل یہی آج کل کے اسکالرس کے بارے میں آ رہا ہے. اسکالرس کی یہ روش ہے، کیونکہ ان کو کچھ نہیں آتا شاتا، چند چیزیں یاد کر لیتے ہیں. عوام کو وہ چند چیزیں بھی یاد نہیں ہوتی، اس لیے عوام ان کو ویلیو دینا شروع کرتی ہے. تو اب نتیجے میں انہوں نے مدرسوں کو بدنام کرنا ہے. یہ مدرسے میں منجن بکتا ہے، مدرسوں میں فقہ پڑھاتے ہیں. تو فقہ نام کس چیز کا ہے؟ ایک دفعہ کسی سے میری بحث ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا امام حنیفہ کو تو 17-18 حدیثیں آتی تھیں، حدیث کا علم تو تھا ہی نہیں. تو میں نے اس زمانے کے محدثین جن کو سب مانتے ہیں ان کے حوالے دیے کہ امام حنیفہ کے علم کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ بڑے عالم تھے. عبداللہ بن مبارک تو ایک ایسی شخصیت ہیں جن پر تو سبھی متفق ہیں، انہوں نے کتنی تعریفیں کی ہیں. اور ان کے شاگرد تھے امام محمد، امام حنیفہ کے، جنہوں نے امام حنیفہ سے علم حاصل کیا. تو امام محمد کی تعریفیں امام شافعی نے بہت زیادہ کی ان کے علم کی.
تو جس استاد سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا کہ جب شاگرد کا یہ حال ہے. تو جب میں نے اتنی لمبی تقریر کی, اس نے کہا تو علم کی ہے نا, حدیث تو نہیں آتی تھی ان کو. یہ تو سارے علماء اور جتنے بڑے بڑے اس زمانے کے فقہاء ہیں یہ تو تعریف کر رہے ہیں ان کے علم کی. علم تھے, فقیہ تھے, عالم تھے, حدیث تھوڑی. تو اللہ کے بندے اس زمانے میں جب علم کا مطلب کیا کہ وہ ڈاکٹر تھے بہت بڑے ہیں بھائی, یا کوئی انجینئر تھے, دین کا علم مراد تھا نا. جن محدثین نے تعریف کیا تو دین کے علم میں قرآن اور حدیث ہی تو تھا, اور کیا تھا؟ تو قرآن حدیث ہی نہیں آتا تھا تو عالم کیسے ہو گئے؟ تو اچھا یہ بھی ایک بہت اشکال کیا جاتا ہے, امام حنیفہ نے کی تو اپنی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو فقہ حنفی کہاں سے آ گیا؟ بھائی امام صاحب کے شاگرد نے 6 کتابیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے شاگرد نے ان کے اقوال بھی اس میں لکھے, دلائل بھی لکھے, تو بس پھینکتے رہو بیٹھ کے, اور کوئی وہ نہیں ہے. جتنا بڑا پھینکو ہوگا نا, مشہور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ امت سے ہٹ کے کوئی بات کرو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہی بات اگر آپ کر رہے ہیں نا جو سب کر رہے ہیں, پھر مشہور ہونا بہت مشکل ہے. پھر آپ کو علم میں بہت رسوخ چاہیے, بہت رسوخ چاہیے, پھر جا کے آپ مشہور ہوگے. کیونکہ وہی ڈاکٹروں میں جو بہت ایکسپرٹ ہوگا نا وہ تو مشہور ہوگا, بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے وہ مشہور نہیں ہوگا. تو اس لیے مشہور ہونے کا شارٹ کٹ راستہ, لانگ راستہ یہ ہے کہ بہت محنت کرو آپ, جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی. وہ میڈیا پہ اتنے مشہور نہیں, لیکن علماء کے حلقوں میں پوری دنیا کے علماء میں بہت زیادہ مشہور ہیں, کیونکہ علماء کو علماء ہی پہچانتے ہیں نا. دنیا بھر کے علماء میں, عرب, مصر, ملیشیا, ترکی, بلکہ غیر مسلموں میں بھی. تو اس کے کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, لیکن یہ ان اسکالر سے یہ محنت ہو نہیں سکتی. سوری, بس یہ کمپلیٹ کر لوں پھر آپ. تو مشہور ہونے کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ پوری قوم یا پورے علماء جو بات کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ نیا لے کر آؤ آپ, اور اس میں کچھ ٹوٹے پھوٹے دلائل کے تانے بانے آپ ملا دو. تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دو. اور ایک صاحب نے بھی مجھے کتاب لا کے دی کہ طلاق پر کہہ رہے ہیں, ایک نئی تحقیق آئی ہے طلاق کے مسئلے پر نا. میں نے کہا میرے بھائی طلاق کا مسئلہ آج کا نہیں ہے, 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. میں نے پڑھی بھی نہیں. میں نے کہا یہ نئی تحقیق آپ اپنے پر کہہ رہے ہیں, نہیں ریسرچ. میں نے کہا ہمارے پاس فالتو باتوں کا ٹائم نہیں ہے کہ انڈے پہ کوئی نئی ریسرچ اب کوئی لا کے ہمیں پکڑا رہا ہو. تو چلو انڈے پہ تو پھر بھی ہو سکتی ہے, مذہب تو پرانا ہے نا. تو پرانی تحقیق, مذہب میں جتنی پرانی تحقیق ہوگی نا اتنی قابل اعتماد ہوگی. سائنس میں جتنی جدید تحقیق ہوگی اتنی قابل اعتماد ہوگی. مذہب کے نام پہ جدید تحقیقوں پہ نہیں آیا کرو, اس کا جدید ہونا ہی 2 نمبر ہونے کی علامت ہے, یعنی نہیں لایا مارکیٹ میں. تو مشہور ہونے کا شارٹ کٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, اور کوئی نئی چیز. ابھی رفع الیدین وغیرہ کے مسئلے یہ تو پرانے ہیں اور یہ حل ہو چکے ہیں, آراء قائم ہو چکی ہیں. تو اگر آپ یہ اعتدال سے بات کرو گے کہ بھئی یہ رائے بھی ہے یہ رائے بھی ہے, نہیں چلے گی مارکیٹ میں آپ کی بات. آپ چیلنج بازیاں کرو گے کسی ایک رائے پہ بہت زیادہ, اور پھر حدیثوں کے ریفرنس دے کے یہی ہے یہی ہے یہی ہے, اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا منجن بکے گا, لوگ کہیں گے بھئی یہ ہے اصل. تو یہ ضروری ہے, ان لوگوں کے پاس اگر علم ہوتا تو یہ امت سے ہٹ کے الگ باتیں نہ کرتے, لیکن پھر یہ سوسائٹی میں چلتے نہیں. چلنے کے لیے ضروری ہے کچھ نیا لے کر آؤ مارکیٹ میں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟